وزیر داخلہ چودھری نثار پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ وزیر داخلہ نے چودھری نثار نے پریس کانفرنس کرنی ہے جس میں انہوں نے اہم کمیٹی کے ناموں کا اعلان کرنا ہے کہ کون کون سے نام شامل ہوں گے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایم آئی اور آئی بی کے آفیسرز اس کمیٹی میں شامل ہوں گے، اور اب سے کچھ ہی دیر بعد انہوں نے اہم پریس کانفرنس کرنی ہے۔ باقاعدہ طور پر انہوں نے کہا تھا کہ غالباً انہوں نے کل پریس کانفرنس کرنی تھی لیکن انہیں ڈیلے کر دیا گیا، ابھی ان کی پریس کانفرنس جاری ہے، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ انہوں نے نیوز کانفرنس کی چودھری نثار پریس کانفرنس شروع کرنے ہی والے ہیں، اور آپ کو بتاتے چلے کہ سیکیورٹی لیگز پر کمیٹی تشکیل دینے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے جس پر چودھری نثار نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے اہم ناموں کا اعلان کرنا ہے کہ کون کون اس پریس کانفرنس میں شامل ہوگا۔ کہ سڑکوں میں پھرتے ہیں تو آدمی کو سلام نہیں دیتا، تو یہ یاد رکھیں کہ عزت عہدے میں نہیں ہے، کردار میں ہے۔ میں ابھی ایک آدھ تو آ ہی نہیں سکتا پاکستان میں، تو مجھے آپ تلقین نہ کریں، مجھے یہ آپ سب دوست بھائی آپ تلقین کریں کہ اپنے کردار سے اپنے آپ کو اور زیادہ اوپر لانے کی کوشش کریں، اپنی سچائی سے لانے کی کوشش کریں۔ میں نہیں کہتا کہ میں ہوں، مگر یہ تلقین کریں، یہ نہ کہیں کہ یہ بنے یا یہ نہ بنے۔ نہیں، میں بڑا گناہگار آدمی، میں بہت گناہگار آدمی۔ یہ کیا ہو گیا؟ آپ سب معذرت خواہ بھی ہوں کہ کل میں نے وعدہ کیا تھا کہ ایک پریس کانفرنس کروں گا، مگر کچھ حالات و واقعات ایسے تھے کہ وہ میرے لیے ممکن نہ ہو سکا۔ یہ پریس کانفرنس آج ہو رہی ہے۔ اسی دوران اطلاع آئی کہ عمران خان بھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں، تو میں نے اس حوالے سے انتظار کیا کہ ان کا موقف سن لوں۔ تو ان کا موقف آپ بھی سن چکے ہیں، میں خود انہیں دیکھ تو نہیں سکا، مگر جو کچھ انہوں نے کہا وہ مجھ تک پہنچ چکا ہے۔ جو مجموعی لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، اور جو کل ہوا، پرسوں ہوا، آج بھی کسی حد تک ہوا، وہ آپ کے سامنے ہے، تو میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ میں صرف بطور اس ملک کے وزیر داخلہ کے طور پہ نہیں، ایک پاکستانی کے طور پہ کہتا ہوں، مسلم لیگ نون کے ایک ورکر کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ جو کچھ ڈیولپمنٹ پچھلے چند گھنٹوں میں ہوئے ہیں، اور پھر عمران خان کا ایک موقف بھی سامنے آیا ہے، یہ کسی کی نہ جیت ہے اور نہ ہار ہے۔ کوئی اسے جیت ہار سے تعبیر نہ دے۔ اگر جیت ہوئی ہے تو پاکستان کی ہوئی، ہمارے بچوں کے مستقبل کی ہوئی ہے، اداروں کی اہمیت اور ان پہ اعتماد۔ یار مہربانی سے پیچھے ذرا، یہ شور شرابے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ پچھلے چند دن سیاسی طور پر کافی تلخ رہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ 2 دن پہلے میں نے اس پہ تفصیل سے بریفنگ کی۔ میں یقیناً آپ کے سوالوں کے جواب دوں گا، مگر جب میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی جیت ہوئی ہے، تو یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ پاکستان کی جیت امن میں ہے، پاکستان کی جیت جمہوریت میں ہے، پاکستان کی جیت رول آف لا میں ہے، پاکستان کی جیت اپنے اداروں پر اعتماد میں ہے۔ اس تناظر سے جو کچھ عمران خان صاحب نے کہا ہے، میں ذاتی طور پر اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور اسے ویلکم کرتا ہوں۔ کسی بھی حکومت کا کام، سیاست اپنی جگہ، وہ سیاسی بیانات ہوتے رہتے ہیں، سیاسی گولہ باری میڈیا کے ذریعے، جلسوں کے ذریعے ہوتی رہتی ہے، مگر جب سیاسی مخالفت سیاسی دشمنی کا روپ لینے لگ پڑے، اور اس سیاسی دشمنی کا سب سے نقصان
زیادہ نقصان عوام برداشت کرنے لگ پڑے یا ان پہ بوجھ گرنے لگ پڑے تو پھر یہ عوام دشمنی کے زمرے میں آتا ہے۔ میں اس موقع پر پاکستان کے عوام، بالخصوص راولپنڈی، اسلام آباد کے عوام کو شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں، ان سے معذرت بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اس سیاسی تلخی کی وجہ سے ان کی روزمرہ کی معمولات میں کافی دشواری اور مشکلات آئیں۔ میں خیبر پختونخوا کے عوام کے شکریہ کے ساتھ ساتھ معذرت خواہ ہوں۔ پنجاب کے جو ملحقہ علاقے ہیں خیبر پختونخوا کے، پنجاب کے بہت سارے علاقے ہیں جہاں اس تلخی کے حوالے سے یا اس تلخی کے تناظر سے عوام کی روزمرہ کی معمولات میں مشکل آئی، رکاوٹیں آئیں، خواہ ان کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے۔ میں بطور ایک حکومتی ترجمان کے معذرت خواہ ہوں۔ میں ان کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اس رکاوٹ کا سبب حکومت نہیں تھی، اور میں تو آخری شخص ہوں گا، اور میں اس دلیل کی روشنی میں پچھلے 3.5 سال کی مثال آپ کے سامنے اس دن بھی پیش کر چکا ہوں، آج پھر پیش کرتا ہوں کہ ہم نے کسی جلسے سے لے کر جلسی تک کسی کے راستے میں رکاوٹ نہیں آئے۔ ہم تو اس وقت بھی رکاوٹ میں نہیں آئے یا ہم رکاوٹ نہیں بنے جب تقریباً 4 مہینے کا دھرنا اسلام آباد میں ہوا، اور وہ دھرنا محدود ہو کر 50-100 افراد پر جب مشتمل ہو گیا، ہم نے پھر بھی ان کو فارغ نہیں کیا جب تک کہ انہوں نے خود یہ دھرنا ختم کرنے کا اعلان نہیں کیا۔ مجھے افسوس ضرور ہوا، میں نے اس کا بھی اظہار کیا ہے کہ ایک سولم کمٹمنٹ عمران خان صاحب کی طرف سے آئی، اس کی پامالی ہوئی، اس پہ بھی میں نے رد عمل کا ذکر ضرور کیا ہے، 2-3 دفعہ کیا ہے، مگر ہم نے انتظامی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ اب بھی جب اعلان ہوا تو حکومت نے کوشش کی کہ معاملہ صلح صفائی سے ہو جائے، بہتر انداز سے ہو جائے، مگر اس سے پہلے کہ میں اس کی وضاحت کروں، میں خیبر پختونخوا کے عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں، خیبر پختونخوا کے عوام کو نہیں، وہ جو چند ہزار لوگ کل موٹر وے کے ذریعے اسلام آباد پر دھاوا بولنا چاہتے تھے، میں ان سے کہتا ہوں اور ان سے بھی معذرت چاہتا ہوں کہ سیکیورٹی ایجنسیز کے رد عمل میں اگر کسی کا راستہ روکا گیا، اگر آنسو گیس سے آپ کو تکلیف ہوئی، اگر کوئی آپ کو خدا نخواستہ لاٹھی پڑی، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ہم خیبر پختونخوا کے کسی شخص کو ہم اسلام آباد یا پاکستان کے کسی کونے میں جانے سے روک رہے تھے۔ خیبر پختونخوا تو وہ علاقہ میں ذاتی طور پر، میں اپنی ابتدائی زندگی کا تقریباً 9 کے 10 سال خیبر پختونخوا میں رہا ہوں۔ میرے آج بھی عزیز ترین دوستوں میں سے سب سے آگے خیبر پختونخوا کے دوست ہیں۔ خیبر پختونخوا کے عوام نے مسلم لیگ نون کو کئی دفعہ مینڈیٹ دی ہے، پی ٹی آئی کو تو پہلی دفعہ ملا ہے، پی ایم ایل نون کو کتنی دفعہ مینڈیٹ مل چکا ہے پی ایم ایل اپنا خیبر پختونخوا میں، تب وہ سرحد NWFP کہلاتا تھا، مگر میں پختونوں کو کہتا ہوں، میں پختونوں کو جانتا ہوں، پختون بڑے ہاسپٹیبل لوگ ہیں، مہمان نواز ہیں۔ میں ان چند ہزار لوگوں کو جو کل بہت کچھ تیاری کر کے داخلوں میں صرف ان سے پوچھتا ہوں، مجھے احترام ہے آپ کی سیاست کا، مجھے احترام ہے آپ کی ایک اپوزیشن پارٹی کے ساتھ منسلک ہونے کا، مگر مجھے بتائیں کہ کوئی آپ کو کہے، آپ کا دشمن کہے
کہ میں آپ کے گھر مہمان کے طور پہ آنا چاہتا ہوں. میں جانتا ہوں پختونوں کی مہمان نوازی، آپ اپنے گھر کے دروازے در و دیوار کھول دیں گے، مگر کوئی آپ کو کہے کہ میں آپ کے گھر آ کے آپ کے گھر پہ قبضہ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ آپ کے راستے میں رکاوٹیں اس لیے کھڑی کی گئیں، جب آپ نے دھرنا دیا تو تب تو یہ رکاوٹیں نہیں تھیں. جب آپ نے ابھی پچھلے چند مہینے پہلے F8 پاک میں جلسہ کیا تو کوئی کب رکاوٹ کھڑی کی گئی؟ مگر جب آپ نے اعلان کیا کہ ہم پاکستان کے کیپٹل کو بند کرنے آ رہے ہیں تو مجھے بتائیں کہ کل مسلم لیگ نون اپنی تمام وفاقی حکومت کی طاقت کو ساتھ لے کے کہے کہ یا وزیر اعلیٰ سرحد یا وزیر اعلیٰ KP کے استعفیٰ دے، ورنہ ہم آئے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ پشاور کو بند کرنے، تو میں پختونوں کو بھی نہیں کہتا، میں PTI والوں کہتا ہوں آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ آپ کہیں دروازے کھول دیں گے؟ آپ کہیں آئیں؟ آپ کہیں گے کہ نہیں. پرویز خٹک کو صوبائی اسمبلی میں اکثریت حاصل ہے، یہ ایک منتخب وزیر اعلیٰ ہیں. آپ کو کس نے طاقت دی ہے کہ وفاق سے آپ لاؤ لشکر سمیت آئیں؟ اور لاؤ لشکر کی بات ہوتی ہے تو ہم وفاق کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے. تو آپ ایک غلط روایت قائم کر رہے تھے. یہ روایت پاکستان کے مستقبل کے لیے خطرناک ترین تھی. ایک جتھا آئے اور زور بازو پر اپنی طاقت کے بل بوتے پر تشدد اور انتشار سے اپنی رائے مسلط کرے. دوئم، یہ تاثر بہت غلط تھا جو دیا گیا کہ پختونوں سے زیادتی ہو رہی ہے اور KPK کا راستہ روکا گیا ہے. راستے پنجاب کے بہت سے علاقوں کے بھی روکے گئے، KPK کا راستہ نہیں روکا گیا. ایک صوبائی حکومت کا راستہ روکا گیا. پختونوں کی نمائندگی صرف PTI نہیں کرتی، پختونوں کی بہت بڑی نمائندگی ANP کرتی ہے. کئی دفعہ حکومت کا مینڈیٹ ان کو ملا ہے. JUIF کرتی ہے، کئی دفعہ نمائندگی کا حق پختونوں نے ان کو دیا ہے. اور سب سے پرانا، اللہ تعالیٰ کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، چھوٹے سے تھے، مولانا مفتی محمود صاحب سب سے پہلے منتخب وزیر اعلیٰ تھے. مینڈیٹ PMLN کو ملا ہے، اور بڑی پارٹیاں ہیں. سو یہ تاثر دینا کہ پختون نہیں، ایک صوبائی حکومت، مجھے بتائیں کہ یہ تو کہتے ہیں کہ بہت بڑی زیادتی ہوئی. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ سرکاری کرینز، سرکاری ماسکس، سرکاری لفٹرز، اگر اس طرح ہی مقابلہ ہونا پڑے تو وفاقی حکومت تو بہت تکڑی ہوتی ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. مگر ہم نے ڈس آرم کیا پولیس کو. اور میں آج آپ کے توسط سے اسلام آباد پولیس، پنجاب پولیس کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے خالی ہاتھ صرف ٹیئر گیس سیل سے اور پلیسمنٹ سے انہوں نے رٹ آف دا اسٹیٹ اور قانون کی رٹ کو نہ صرف بحال رکھا بلکہ اسے بلند رکھا. کسی کو یہ اچھا لگے یا نہ لگے، میں نے کہا یہ کسی کی جیت یا ہار نہیں ہے. 10 سال سے پاکستان میں جتھوں کی حکمرانی تھی. جتھے آتے تھے، پولیس بھاگ جاتی تھی، اور وہ پولیس جس کے پاس ہتھیار بھی تھے، کبھی ادھر مار دھاڑ ہوتی تھی، کبھی ادھر مار دھاڑ ہوتی تھی. مجھے یاد ہے کہ لائرز موومنٹ سے لے کر آج تک تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں، یہ چلتی رہی. پوری قوم کو اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ جو سب سے بڑی چیز اور یہ پولیس PMLN کی نہیں ہے، یہ وزیر داخلہ کی نہیں ہے یا وزیر اعلیٰ کی نہیں ہے، یہ پاکستان کی پولیس ہے.
ہم نے اپنی سیاسی مخالفین کو اٹھانے کے لیے ان کو استعمال نہیں کیا، ہم نے قانون، آئین اور قانون کے تحفظ کے لیے ان کو استعمال کیا۔ میں اس موقع پر پتہ نہیں مجھے کرنا چاہیے یا نہیں، مگر میں کروں گا، اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ قانون کی پاسداری اور آئین کی پاسداری کے حوالے سے ان کے جو ڈیسیشنز ہیں، بطور وزیر داخلہ نہیں، ایک پاکستانی کے طور پر میں ان کا اعتراف کرتا ہوں، انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ملک کے طول و عرض میں، یار ادھر ہاتھ ابھی میں ختم تو ہونے دیں یار، فنڈامنٹل رائٹس کی ذمہ داری عدالتوں پہ اور حکومت پہ ہے، تو حکومت نے بھی وہ ذمہ داری پوری کی اور عدالتوں نے بھی ایک بہت ٹرانسپیرنٹ، مجھے بڑا افسوس ہوا اور بہت افسوس ہوا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر جب فیصلہ آ چکا تو کہا ہمیں عدم اعتماد ہے۔ جن جج صاحب نے یہ فیصلہ کیا ان کا مجموعی طور پہ بڑا عزت احترام ہے۔ جسٹس صدیقی صاحب پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، مگر میں جو آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں، ان کی پچھلی بہت ساری جو ججمنٹس آئی ہیں وہ مسلم لیگ نون کے خلاف آتی رہی، بہت ساری، آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں، مگر ہم نے جسٹس صاحب کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی، ہم نے کبھی عدم اعتماد کا اظہار نہیں کیا، آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں۔ سو میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے اداروں پہ اعتماد کریں، پولیس پہ اعتماد کریں، انٹیلیجنس ایجنسیز پہ کریں، اور سب سے بڑھ کر عدالتوں پہ کریں۔ میں اس موقع پر بہت سارے سیاسی لیڈرز مگر بالخصوص قبلہ سراج الحق صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ کل ان کا سٹیٹمنٹ میں نے سنا کہ آیا تھا کہ یہ پختون اور پنجابی کا مسئلہ نہیں ہے، یہی سیاستدان کا کام ہے، یہی اسٹیٹسمین کا کام ہے۔ سیاستدانوں کا کام لوگوں میں ڈویژن قائم کرنا نہیں ہے، جلتی پہ تیل ڈالنا نہیں ہے، انتشار اور تشدد سے افراتفری مچانا نہیں ہے، بلکہ مل کے کوشش کرنا ہے اپنی لیڈرشپ کے ذریعے، اپنی کال کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، کہ وہ سیاست ایک طرف مگر ملک کے مجموعی بہتری کے لیے وہ اچھے فیصلے کرنے کے پوری طرح اہل ہیں۔ مجھے آج خوشی ہو رہی ہے، میں یہ آخری بات کر کے جو اس کے بعد ایک اور بات کرنے والا ہوں، یہ آخری بات، مجھے بڑی خوشی ہے کہ مجھے اسلام آباد کے طول و عرض سے پتہ نہیں کہاں سے پچھلے تقریباً 3 ہفتوں سے اسکول کے بچوں کی طرف سے پیغام آتے تھے، ہمارے ٹریڈرز کی طرف سے، ہمارے چیمبرز کی طرف سے، ہمارے دکانداروں کی طرف سے، کہ کیا ہوگا، یہ خوف کی فضا ہے، اسلام آباد ہم پھر 3-4 مہینے بند ہو جائیں گے، ہمارے اسکول کھلیں گے یا نہیں، ہسپتال سے کئی لوگ آتے تھے کہ یہ ہسپتال بند ہو جائیں گے۔ تو میں اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ہدایت دی، اور ایک دفعہ پھر جب میں عمران خان صاحب کے فیصلے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور ان کی پارٹی کے اس فیصلے کو، کیونکہ دوسرا راستہ انتشار کا تھا، تشدد کا تھا، سیاسی راستہ نہیں تھا، مگر 3 دن میں اسلام آباد پولیس اور پنجاب پولیس نے یہ ثابت کیا کہ وہ قانون کو انفورس کر سکتے ہیں۔ کاش یہ معاملہ یہاں تک بھی نہ ہوتا، کاش یہ گرفتاریاں نہ ہوتی، کاش یہ گیس، یہ جو ٹیئر گیس استعمال نہ ہوتی، کاش کسی قسم کی کوئی تشدد نہ ہوتا، مگر یہ حکومت نے نہیں کیا۔ حکومت نے اس ملک کے عوام کی فنڈامنٹل رائٹس بچانے کے لیے
اسلام آباد کو ایک بیٹل گراؤنڈ ہونے سے بچایا. یہ ہماری ذمہ داری تھی. اگر نہ ہوتا اور یہ سب کچھ ہوتا تو ذمہ داری حکومت کی آتی کہ پھر ایک حکومت کی سب سے بڑی ذمہ داری لا اینڈ آرڈر ہے. اور ملک کے بڑے بڑے ماحول دیکھیں تو یہ ساری ایک بہتری کی طرف ایک ماحول ہے. مگر کاش یہ فیصلہ بہت پہلے ہو چکا ہوتا. یہ ہم 2-3 مہینے ضائع نہ کرتے. وزیر اعظم نے تو پہلے دن سے یہ فیصلہ کیا. اس سے عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس میں وہ دیکھ نہیں سکا مگر مجھ تک پیغام پہنچا. وہ مجھے بار بار کہتے ہیں کہ میں ضمیر کی آواز سنوں. خان صاحب میں الحمدللہ بڑا گناہگار شخص ہوں مگر الحمدللہ میں ہر کام ضمیر کی آواز پہ کرتا ہوں. میں نے 35 سال اچھے وقت میں اور برے وقت میں اپنی پارٹی کا ساتھ دیا ہے. اگر ضمیر کا ساتھ نہ دیتا تو مجھے تو بڑے بڑے عہدوں کی آفر ہوئی. اور یہ کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے. وزارت میری کوئی حیثیت نہیں رکھتی. میں یہ کوئی 6ٹھی کی 7ویں دفعہ بن رہا ہوں. میرے لیے کردار اور ضمیر اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی. میں دنیاوی یا سیاسی لیول پر وزیر اعظم کے سامنے جواب دہ ہوں مگر اصل جواب دہ تو میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے ہوں. اس میں یہ اس کے کرم سے مجھے بات کبھی نہیں بھولتی. مگر اگر عمران خان صاحب آپ پہ کوئی الزام لگاتا ہے یا میاں نواز شریف صاحب پہ لگاتا ہے یا مجھ پہ لگاتا ہے تو وہ الزام سے ایک فیصلہ تو نہیں ہو جاتا. اس کے لیے کوئی ادارہ ہوتا ہے اور مہذب اور جمہوری ممالک میں سب سے اعلیٰ عدالت سپریم کورٹ کی ہوتی ہے. وزیر اعظم نواز شریف نے پہلے دن سے خط لکھا سپریم کورٹ کو. دیکھیں جو آج ہو رہا ہے یہ وزیر اعظم اور یہ حکومت تو 4 مہینے پہلے اس کا اعلان کر چکی تھی. وزیر اعظم تو یہ بھی اعلان کر چکے ہیں کہ آپ ہی TORs بنا لیں. وزیر اعظم تو یہ بھی اعلان کر چکے ہیں کہ پہلا مجھ سے شروع کریں. تو عمران خان صاحب پھر کون سا میرا ضمیر کا کونا ہے جو مجھے فیصلہ کرائے کہ یہ جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں یہ غلط یہ چیز چھپا رہے ہیں. آج 4 مہینے بعد فیصلہ تو وہاں ہی ہوا. یہ فیصلہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا. ہم سب گناہگار ہیں. عقل کل صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس لیے نہ میں عقل کل بنتا ہوں نہ آپ عقل کل بنے. جیسے میں نے 2 دن پہلے کہا, آج میں نے پرائم منسٹر سے بھی کہا کہ میرا عمران خان سے 45 سال سے یا 44 سال سے دھرنے سے پہلے 44 سال سے دوستی ہے. جسے دوستی ہو پھر اس سے مار دھاڑ نہیں کرتے. اتنا تعلق ہو تو میں بھی اسے بچتا ہوں. مجھے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں نہیں جسے تعلق ہو پھر وہ تعلق کس بات کا. اب تعلق نہیں ہے, دھرنے کے بعد سے تعلق نہیں ہے. اور تعلق میری طرف سے ٹوٹا کیونکہ آپ نے جو مجھ سے کمٹمنٹ کی وہ پوری نہیں کی. مگر اس کے باوجود میں آپ کا احترام کرتا ہوں. اور آپ نے جو یہ فیصلہ کیا ایک سیاستدان کا فیصلہ ہے. کوئی آپ کو آگے پیچھے کہے کہ جی یہ غلط ہوا, میں 1-2 بیانات دیکھ رہا ہوں, نہیں. یہ ایک سیاستدان کا فیصلہ ہے اور سیاستدان کو اسی طرح فیصلے کرنے چاہیے. اور جس دن بڑے اور ایک بڑی پارٹی کی آپ سیاستدان ہیں, جس دن اس ملک کے قومی لیڈرز اپنے عمل سے یہ کہیں کہ ہم نہ ہائی کورٹ کا فیصلہ مانتے ہیں نہ سپریم کورٹ کا فیصلہ مانگتے ہیں, پھر اس ملک میں خدا نہ خواستہ تباہی کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو یہ راستہ دے رہے ہیں. تو یہ جو سب کچھ ہوا ہے یہ اس لیے ہوا ہے کہ آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ چڑھائی کریں گے اور اپنا فیصلہ مسلط کریں گے. ہم نے اس کو ڈیفینڈ کیا. دیر کیوں ہوئی ہے؟ پہلے دن سے وزیر اعظم نے یہ اعلان کیا تھا سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے اور مجھ سے شروع کرے. آج اگر وہ بات آپ مان جاتے
اور سپریم کورٹ مان جاتا تو اب تک فیصلہ ہو چکا ہوتا. اس کی ذمہ داری حکومت پہ نہیں ہے. تو خان صاحب میرا ضمیر مطمئن ہے. جس دن میرا ضمیر مطمئن نہ ہوا، ضمیر کیا، ضمیر جو کچھ سامنے ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس دن انشاءاللہ تعالی میں سب سے پہلے ہوں گا پریس کانفرنس کر کے سب کچھ اعلان کرنے میں. اب بھی آپ جانتے ہیں کہ میں دوسری ساری عمر یہ نہیں، اب اس کی تشہیر زیادہ ہوتی ہے، ورنہ جس دن میں غلط ہو سکتا ہوں، مگر میں ہر 85 سے زیادہ تعلق ہوا ہے، 85 سے لے کر آج تک جو کچھ میرا ذہن سمجھتا ہے، اور میں ایک دفعہ پھر کہتا ہوں کہ ضروری نہیں صحیح ہو، میں نے دوسرا رخ میاں نواز شریف کے سامنے رکھا ہے، اور وہ تلخ رخ ہوتا تھا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ دوستی کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ آپ صحیح بات کرو، خوشامدی نہ بنو. مجھے آج تک یاد ہے 99 میں بڑے بڑے وزیر تھے، میں نے کابینہ میں کی میٹنگ میں کہا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب، انہوں نے بڑی بڑی تقریریں کی، تو میں نے کہا پرائم منسٹر صاحب آج کابینہ سے یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ خوشامد پہ پابندی لگنے لگی ہے پورے پاکستان میں، اس کا آغاز کابینہ سے شروع ہو رہا ہے. تو خان صاحب میں نہ خوش آمدی ہوں، نہ عقل کل ہوں، اور نہ ضمیر فروش ہوں. یہ بار بار میں بہت ساری باتیں کر سکتا ہوں، تو مجھے ضمیر پہ چلنے کی تلقین نہ کہ میں اپنے ضمیر کے مطابق چلتا ہوں. میں شاید بہت کچھ باتیں آپ کے حوالے سے کروں تو وہ مناسب نہ ہو، آپ کی پارٹی کے لوگوں کی بالکل واضح طور پر وہ مناسب نہ ہو. اور کئی پارٹیاں ہیں، پیپلز پارٹی کے بارے میں اس لیے کرتا ہوں کہ وہ حکمران رہی ہے اور ان کے کرتوت سب کے سامنے، کیسز کورٹ میں ہیں، وہ مجھے ناراض ہی اس لیے رہتے ہیں، میرے سے ناراض ہی اس لیے رہتے ہیں. یہ بھی ایک عجیب بات ہے، آپ نے دیکھا مجھ سے بہت سے لوگوں نے پوچھا، میں نے کہا میں نے کہہ دیا. اب بار بار پیپلز پارٹی کا مجھ سے نہ پوچھیں، میں نے کہہ دیا جو کہنا تھا. آپ ان سے پوچھیں کہ آپ نے مجھے شو کوز نوٹس بھیجنا تھا، وہ کدھر گیا؟ مجھے عدالت میں لے جائیں. میں نے کہہ دیا کہ جو کچھ میں نے ان لوگوں کے بارے میں کہا یا ان لوگوں نے میرے بارے میں کہا ہے، ایک میڈیا کے ذریعے جسٹس وجید الدین، جسٹس طارق یا اس قسم کے وزیروں کے اپنا سابقہ ججز کی آپ لگا لیں، ایک محفل لگا لیں، اوپن کر لیں، پھر میں بھی ریکارڈ لے کے آؤں گا، وہ بھی ریکارڈ لے کے خاموشی. سو یہ جمعہ جنج نال والی ایک ان کی سیاست ہے. مگر میری یہ گزارش ہے کہ اب سپریم کورٹ کی طرف ہماری تمام توجہ مرکوز ہو اور ملک کی بہتری کی طرف. آج میں ایران کی ایک سرکاری موقف میں نے سنا کہ ہمیں تشویش ہے، ہمیں امید ہے کہ پاکستان میں حالات بہتر ہوں گے. چین کی طرف سے، ترکی کی طرف سے، بلکہ ترکی کی صدر تو پاکستان آنے کے بارے میں سوچ رہے تھے، مجھے آج بھی اطلاع ملی. تو میرا خیال ہے یہ اچھا پیغام جائے گا کہ قوم منتشر ہونے کے بجائے ایک طرف پھر اکٹھی ہو گئی ہے. جو ہمارے آپس میں اختلاف ہے اور اختلاف رہیں گے، اس کا فیصلے کا حق اپنے سپریم کورٹ کو دے دیا ہے، اور ہم جلسے بھی کریں گے، جلوس بھی کریں گے، مگر اختلاف رائے بھی کریں گے، مگر ملک میں انتشار اور تشدد کی فضا کو مکمل طور پہ روکیں گے. میں اپنی انتظامیہ کو، اسلام آباد کی انتظامیہ کو اور اس کے بعد پنڈی کی انتظامیہ کو بلایا ہے اس پریس کانفرنس کے بعد. مجھے ٹائم نہیں ملا تو اس کے بعد بلایا ہے کہ آئندہ کا لائبل میرا خیال اس وقت یہ ہے کہ میں ان سے کہوں گا کہ وہ تحریک انصاف کی قیادت سے خود رابطہ کریں اور ہائی کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے جو بھی اس سلسلے میں حدود اربا ہے ان سے بات چیت کی جائے. مگر اس پہ باضابطہ اور سرکاری اعلان ظاہر ہے کہ انتظامیہ جب ان سے رابطہ کرے گی اور ان کی طرف سے موقف آئے گا تو اس کے بعد اس کا اعلان کیا جائے گا. جی بس شارٹ جی، اب نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. جی جی میں نہیں
what ultimate policies to deal with the Dharna's people? And secondly, what are the plans to protect Islam? आपको शायद खबर नहीं है कि धरना का ऐलान उन्होंने वापस ले लिया। जी जी साले जाफर साहब। तो साहब आपको धरने के मौके पर उन्होंने कमिटमेंट दी थी और देन बैक ऑफ, क्या अंडरटेकिंग है अभी आपके पास कि वो इस मरतबा ही लिविंग अप टू हिज कमिटमेंट? और दूसरा, क्योंकि इमरान खान से आपकी जाती दोस्ती है, आपकी इमरान खान से जाती दोस्ती रही है, आप उसका अब सियासी मुस्तकबिल कैसे देखते हैं? और एक आपके बारे में पर्सनल क्वेश्चन ये है कि आपकी हेल्थ मेरे पास है, आपने सुना है कि सर्जरी के लिए जाना है, कब जाना है आपने? अगर उसी को कुछ बता सकें। थैंक यू सर। मेरी हेल्थ अल्लाह ताला के करम से ठीक है। मैं पहले भी कह चुका हूँ ऑफ द रिकॉर्ड, और वो चूँकि ख़बरों में आ चुका है, कुछ सर्जरीज़ मुझे रिकमेंडेड हैं, तो मैंने फ़ैसला यही किया कि हालात ज़रा थोड़े से नॉर्मल हो जाएं तो मैं कुछ छुट्टी लेके वज़ीर-ए-आज़म, मैं वज़ीर-ए-आज़म से बात कर चुका हूँ, तो जाऊँगा। तो जहाँ कौन से हॉस्पिटल में जाऊँगा, कहाँ से सर्जरीज़ होंगी, एक नहीं 2 सर्जरीज़, उसका आपके सामने है। बाकी अल्लाह ताला की से मजमूई से बिल्कुल ठीक है। जो पहला आपका मरहला है आपके सवाल का, ये इंतज़ामिया जब रब्ता करेगी तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से, तो इसकी वजाहत तो उसके बाद होगी। सर, एक तो ये बता दें कि जो लॉकडाउन के खिलाफ क्रैकडाउन था वो क्या खत्म हो गया? जो लोग पकड़े गए थे क्या उनको आप छोड़ रहे हैं? दूसरा, एक आपने कमीशन बनाना था डॉन लीग्स के ऊपर, उसका नहीं अभी तक आपने चेयरमैन इसी के साथ नहीं जी, ये ख़त्म करने दीजिए। ये अब फैसले हो रहे हैं, मुझे तो टाइम नहीं मिला। मैं मीटिंग में था PM हाउस, उधर से आया तो उन्होंने कहा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें। सो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। मैंने इंतज़ामी को अभी बुलाया है, उधर ऑन होल्ड हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब भी। मैंने कहा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तकरीबन 5:45 बजे उन्हें भी कॉल करूँगा। तो जाहिर है कि अगर मामलात मामूल पे आ रहे हैं तो हुकूमत विल टेक 10 स्टेप्स टू इंश्योर कि हालात और तेज़ी से आएँ, और जो प्रिवेंटिव मेजर्स किए गए थे इंशाअल्लाह ताला वो अंडू हो जाएंगे। तरीन साहब, एक सवाल जी, एक सवाल। बार-बार इस्लामाबाद पुलिस और पंजाब पुलिस, मेरी गुजारिश है जी उस पर कर लें। इस्लामाबाद एक मिनट जी, एक मिनट, आप इतने बेसब्रे ना हों। अभी 3 दिन पहले एक मेरी कमेटी ने फैसला किया है, और वो बड़ा फैसला था। इसमें 3 इंटेलिजेंस एजेंसी होनी है और 3 या 4 और मेंबर्स होने हैं। ऐसे होने चाहिए जिस पे पूरी कौम का एतमाद हो। ये बिल्कुल अब ये ख़त्म होना चाहिए ये सारा मसला, और वो तभी हो सकता है कि अच्छे लोग आएँ जिस पे पूरी कौम का एतमाद हो, और डॉन लीक्स किसने लीक की है उसकी तह तक पहुँचे जाए। तो 1-2-3 दिन सब्र कर लें। कमेटी के मेंबरान ऐसे होंगे जिस पे पूरी कौम को एतमाद होगा। तरीन साहब, सजाद तरीन साहब। सर मेरा सवाल ये है कि आपने पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस की तो बड़ी तारीफ की है, शायद आप भूल गए कि एक FC ने भी बड़ा रोल किया है, उसका आपने जिक्र नहीं किया। और तो FC के लिए पैकेज टाउन कोई धरने के साथ खत्म हो गया या बरकरार है? बहुत शुक्रिया तरीन साहब, मैं आपको बहुत मशकूर हूँ। मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। आप देखें FC की एक जवान की तनख्वाह 17,000 है। इस्लामाबाद पुलिस एक नया भर्ती होने 30,000 है। 17,000 की तो घर में कोई मुलाजिम काम करने वाला है, कोई बैरा है, कोई वैले है, उसको भी इससे भी शायद ज़्यादा मिलती है, 20,000 तो मिलती है। और ये FC के जवान सिर्फ अंदरून मुल्क नहीं, ये बॉर्डर्स पे चप्पल पहनकर ये पाकिस्तान के दिफा में अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। तो वो मैं पहले भी कर चुका है। मुझे बड़ी खुशी है आज उसकी नोटिफिकेशन हो जानी है, इंशाल्लाह बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आज बाकायदा उसको नोटिफिकेशन हो जाएगा। भाई 1 मिनट हाथ नीचे करें, मैं देख लेता हूँ जी, मुझे सारी डाइवर्जन हो जाती है। फैसला ये हुआ है और वज़ीर-ए-आज़म ने उसकी अप्रूवल दी है कि FC के जवानों की तनख्वाह इस्लामाबाद पुलिस के बराबर की जाएगी। जाहिर है कि बड़ा इजाफा है, ये 4-5 अरब रुपए लगेंगे, मगर 50% फौरी अगले महीने से अगले महीने,
اور 50% 30 جون کے بعد. سو 30 جون کے بعد ایف سی جوان کی، اور ظاہر ہے کہ پھر ایسی تنخواہ اوپر جائے گی، یہ اسلام آباد پولیس کے برابر ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ 18 سال پہ وہ بھرتی ہوتا ہے نوجوان، اور زیادہ پشتون ہی ہیں، تقریباً سارے پشتون. 35 سال پہ وہ ریٹائر ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا کہ 35 سال پہ تو جوان ہوتا ہے، اور پینشن کتنی تھوڑی ہے اس کو، کیونکہ اس کی جو ہائر لمٹ ہے تنخواہ کا وہ کوئی 27,000 ہے یا 26,000. تو وہ میں نے ریکمینڈ کیا، وہ فائنانس منسٹر نے بھی اس کو مہربانی کی، اور پرائم منسٹر نے کہا اب ہم ریٹائرمنٹ ایج ایف سی کی 45 ایئرس کر رہے ہیں. تو یہ ان کے لیے اور بھی بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں، پر یہ 2 بڑے ہیں. ان کا جو سب کو ملتا ہے انٹرنل سیکیورٹی الاؤنس، ان کو نہیں ملتا، وہ ان کو بھی ملے گا. تو یہ ایک ہم پہ ذمہ داری تھی. اسی طریقے سے اسلام آباد پولیس کی جو کانسٹیبل ہے اس کا گریڈ 5 سے 7، جو حوالدار کہتے ہیں ہیڈ کانسٹیبل، اس کا 9، 7 سے 9، اور اے ایس آئی 9 سے 11. اس کے بھی کافی وہ شاید 54 کروڑ اس پہ آئے گا. یہ ذمہ داری تھی. ہم چاہتے ہیں کہ پولیس اور متحرک ہو، اور اس وقت انہوں نے ثابت کیا ہے. کل 400 ایف سی اور پنجاب پولیس کے جوانوں نے 7,000 لوگوں کو روکا ہے قانون کو وائلیٹ کرنے میں. اور صرف ایک میں نے دیکھ لیا نا جی، ایک دفعہ مجھے نظر آ جاتا ہے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں پولیس کو اور زیادہ موٹیویٹ کرنا چاہیے، ہمیں ان کی مراد بہتر کرنی چاہیے. ایف سی کو تو ہر صورت میں کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ آج نوٹیفیکیشن یا کل نوٹیفیکیشن وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے ہو جائے گا. یہ وزیر اعظم اس کی منظوری دے چکے ہیں. جی میں جانتا ہوں آپ کو. جی دونوں انسانی حقوق کے اوپر ہے. آپ نے اپنی لاسٹ پریس کانفرنس پہ جو افغان مونالیزا ہے مس شربت گلاب، اس کے اوپر آپ نے یہ بات کہی. میں ابھی کرتا ہوں. جی ایک سوال بس مہربانی. بہت شکریہ آپ کا. میرا بیسک کوسچن ابھی رہتا ہے، اور وہ پاکستان اور اسلام آباد اور راولپنڈی کے لوگوں کے بارے میں ہے. ابھی جو یہ کرنا موومنٹ چلی اس میں 3 قیمتی جانیں گئی. دیکھیں ویسٹ میں جب بھی یار مجھے پہلے یہ تو بتائیں نا کہاں 3 قیمتی جانیں؟ 3 جانیں گئی. ایک کرنل صاحب جو ہیں وہ جی کرنل صاحب جو ہیں یار وہ اسلام آباد پنڈی میں وہ چلے گئے. پنڈی میں ایک چھوٹے بچے کا انتقال ہو گیا تھا. سوابی میں ایک پی ٹی آئی کا سپورٹر جو ہے وہ جام پر ٹھیک بات میں سن لیا. اس دن ایک میری بہن نے یہاں یہ مسئلہ اٹھایا تھا. میں نے فوری اس کا نوٹس لیا. آج تاریخ تھی. آج ایف آئی کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے عدالت میں بیل کی اپلیکیشن کی مخالفت نہیں کی گئی، بلکہ ہم نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اس خاتون کی بیل ہو جائے. کل جج کا فیصلہ آنا ہے، اور میں پر امید ہوں کہ جب ایف آئی اے نے مخالفت نہیں کی، حکومت نے مخالفت نہیں کی، تو بیل ہو جائے گی. اس کے بعد آپ سب سے مل کر میں اس خاتون کی جتنی بھی میں کر سکا مدد کروں گا، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ یہ وڈو ہیں. مجھے یہ بھی اندازہ ہوا ہے کہ ان کی اور بہت ساری مشکلات ہیں، تو آن ہیومینیٹیرین گراؤنڈز. مگر کیس کے بارے میں ابھی میں نے لیگل اوپینین لے رہا ہوں، کیونکہ جو نادرہ کے لوگ 7 کیس میں ملوث ہیں ان کو میں نے نہیں چھوڑنا. سو سانپ بھی مر جائے لاٹھی بچ جائے. اس خاتون کی جتنی سزا ہوگی ہے کافی ہے. اب انشاءاللہ تعالیٰ اس کی مدد کریں گے، مگر کیس منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. جی سر بکس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو فوج ہے وہ سندھین حکومت کے ماتحت کی ہے، لیکن پاکستان میں صورتحال ڈفرینٹ سی ہے. اس کی مجھے یہ کویسچن آپ سے کرنا ہے سر. ایک زمانہ تھا شارٹ کریں نا جی، میں نماز کا ٹائم ہے. بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. نہیں سوال کریں نا جی. سر ایک زمانہ تھا آپ فوج اور سندھین حکومت کے درمیان بڑا اچھا وہ رابطہ کار تھے. پھر معاملہ ہم نے دیکھا کہ آپ تھوڑے سے پیچھے چلے گئے، ڈار صاحب آگے آ گئے اور معاملات تیزی سے خراب ہونا شروع ہو گئے. کچھ دن پہلے پچھلے ہفتے میں آپ نے شہباز شریف صاحب نے اور اسحاق ڈار صاحب نے ملاقات کی چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ.
اکارڈنگ ٹو بکس یہ ہے کہ آپ نے ان کے اوپر وہ جو یہ میں سے جواب دے چکا ہوں جی. نیشنل ایکشن پلان پہ بات ہوئی, کیا آپ نے ملک کی پولیٹیکل سچویشن پہ کوئی بات چیت کی؟ کوئی بات نہیں کی. میں نے آپ کو کہا تھا میرا بھی رابطہ رہتا ہے, ڈار صاحب کا بھی رہتا ہے. خدا کے لیے وی شوڈ ناٹ گیٹ انٹو دس. جو ریکارڈ ہے, اب میڈیا پہ کوئی اینکر کیا بولتا ہے تو میری اس پہ تو کوئی کنٹرول نہیں ہے. جو جس کی منہ اور زبان پہ آتا ہے, ہر کو سول ملٹری ریلیشنز کو اپنا رنگ دیتا ہے. اب میں اس کا ذمہ دار تو نہیں ہوں, اور میں نہ کوئی پیچھے ہٹا ہوں. میں ایز ہیڈ آف انٹرنل سیکیورٹی میرا آن اے ڈیلی بیسس رابطہ فوج سے رہتا ہے, اور نہ کوئی آگے ہٹنے کا اور نہ پیچھے ہٹنے کا. فائنانس کے حوالے سے ڈار صاحب کو بھی بہت رہتا ہے, پولیٹیکل معاملات بھی. میں کہہ چکا ہوں کہ جب ہم کوئٹہ میں اکٹھے ہوئے, میں پھر دفعہ کہتا ہوں, چیف آرمی اسٹاف ڈی جی آئی SI, میں پرائم منسٹر کی موجودگی میں, تو ادھر ایک دو اور ایشوز کے علاوہ اس پہ بات ہوئی کہ وہ کمیٹی کی رپورٹ کب آ رہی, تو میں نے کہا کہ میں کل دے رہا ہوں. تو چیف نے ریکویسٹ کیا پرائم منسٹر سے کہ وہ اناؤنس کرنے سے پہلے ذرا ہمیں بھی اطلاع دے دیں. سو اس حوالے سے جب میں نے پرائم منسٹر کو رپورٹ دی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ جنرل راحیل شریف کو بھی بتا دیں یا ٹیک ہم انٹو کانفیڈنس. تو اس میٹنگ میں ڈار صاحب اور شہباز صاحب بیٹھے تھے. میں نے کہا کہ یہ بھی میرے ساتھ چلیں, مذاکر میں نے کہا. تو ہم گئے اور اسی حوالے سے بات ہوئی. اس پہ پہلے بھی اتفاق تھا. ہاں, جو اس کی اپنا پریس سٹیٹمنٹ تھا یا وے فارورڈ تھا, اس پہ بات چیت ہوئی. میں اس دن بھی کہہ چکا ہوں, بڑی اچھی بات چیت ہوئی. اب کوئی اسے کوئی رنگ دے دے, کوئی رنگ دے دے, اس کا میں تو قصوروار نہیں ہوں. یہ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ نہ اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے, نہ میاں شہباز شریف کی طرف, نہ میری طرف سے یہ خبر لیک ہوئی. چھپی ہوئی لیک. ہم پروٹوکول کے ساتھ گئے اور 4 بجے گئے, اور صرف ڈان لیکس کے حوالے سے بات ہوئی. حاجی صاحب, عمران خان کو آپ کی طرف سے پریڈ گراؤنڈ میں جلسے کی اجازت دی جا رہی ہے. کس نے کہا دی جا رہی ہے جی؟ ابھی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ابھی انتظامیہ, مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کہا. اگر یہ جلسہ وہاں کرتے ہیں اور وہ دوبارہ ریڈ زون, یہ میں سوال میٹنگ کے بعد کروں گا. بہت شکریہ. وزیر داخلہ چودھری نثار اہم پریس کانفرنس کر رہے تھے, جس میں ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف سے ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں بات چیت کی جائے گی. ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کمیٹی کے ناموں کا اعلان نوٹیفیکیشن کے ذریعے جاری کر دیا جائے گا, اور پلانٹڈ خبر کی تحقیقاتی کمیٹی میں ایسے لوگ شامل ہوں گے جن پر قوم کو اعتماد ہوگا. آرمی چیف سے ملاقات کو جو چاہے رنگ دے. آرمی چیف سے جو ملاقات ہوئی اس پہ صرف پلانٹڈ سٹوریز سے متعلق ہی بات چیت ہوئی, یہ کہنا تھا چودھری نثار کا. انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ آرمی چیف سے ملاقات کے حوالے سے جو چہمگوئیاں کی جا رہی تھیں ان میں کوئی صداقت نہیں ہے. اس ملاقات میں صرف اور صرف ڈان لیکس پر بات ہوئی ہے. ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو نیوز فیڈ اسکینڈل ہے اس کی تحقیقاتی کمیٹی کا نوٹیفیکیشن آج جاری ہو جائے گا, اور پلانٹڈ خبر کی تحقیقاتی کمیٹی میں ایسے لوگ شامل ہوں گے جن پر قوم کو اعتماد ہوگا.